اچھا، اسی سے ایک اور سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ سائنس طرز فکر کا ایتھیزم میں کیا رول ہے پھر؟ کیونکہ آزاد خیالی پہ آ گیا، ریشنلٹی بھی آ گئی، اب سائنس بھی آیا. سائنس بیچاری قربانی کا بکرا ہو گئی، صحیح ہے نا. جی. جس کے ہاتھ میں آ گئی اس نے کہ سائنس کیا ہے؟ سائنس تو ایک بہت ہی نعمت ہے، انسان کی عقل. سائنسز کئی آئے نا ڈاکٹر صاحب، جیسے سوشل سائنسز بھی آئے. ہم دوسرے سائنس کی، ٹیکنالوجی کی بھی بات کریں، مین سائنس کی بات کریں، البرٹ آئنسٹائن کی بات کریں، سیگمنڈ فراڈ کی بات کریں، تو ان سے بھی ہمیں کچھ باتیں چلتی ہیں نا، کہ جیسے سیگمنڈ فراڈ نے کہا کہ گاڈ از نتھنگ بٹ اے پروڈکٹ آف مینز ویکنس، یا کارل مارکس کا کہنا کہ ریلیجن از این اوپیم. یہ سائنس کے ہی تو اصل میں یہ بندے مانے جاتے ہیں جنہوں نے کوئی فکر تو دی، ایک سائنس کے فیلڈ میں انہوں نے کنٹریبیوٹ بھی. ایسے کئی نام اور ہیں، ان سے عجیب عجیب سی باتیں ہمیں ملتی ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو اتنا مفکر انسان، اتنا سائنس میں سلجھا ہوا انسان بات کر رہا ہے کہ ریلیجن از این اوپیم. اب ڈائریکٹلی سوال پر ہی میں آؤں گا. جی. تو جیسے آپ نے سیگمنڈ فرائڈ کی بات کی، جی، اور آپ نے کارل مارکس کی بات کی. یہ جو باتیں انہوں نے کی یہ سائنس نہیں ہے، یہ فلسفہ ہے. اچھا. میں پازیٹیو سائنس کی بات کرتا ہوں، جی، جس میں اب ٹیکنالوجی بھی ہے، زمین گول ہے، ہمارے جنرل سائنسز بھی ہیں. زمین گول ہے، یہ سائنس ہے. زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، یہ بھی سائنس ہے. فلکیات وغیرہ ساری ہے نا. ارتقاء کی تاریخ جو ہے، ایوولوشن، یہ سائنس نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے، جی، سائنس نہیں ہے. اسی طرح سے چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، یہ سائنس ہے. تو سائنس تو اچھی ہے نا جب آپ عقل کام کریں گے. آپ پانی سے، اس کا کیا اعتراض ہے کہ آپ بجلی کو پانی سے بناتے ہیں، ونڈ ملز بناتے ہیں، یہ کپڑے پہنتے ہیں مشین سے بناتے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم جہاز میں چڑھ کر دنیا گھومتے ہیں. سب سائنس ہے. اور سائنس کا نام ذرا ہٹائیے، سب عقل ہے. سب عقل ہے. عقل سے جو بھی کام حقیقت تک پہنچائے، جہاں میں نے کہا عقل جہاں تک جائے اور جہاں تک فائدے لائے، گئی موتی لائی، گئی ہیرے لائی، گئی پتہ لائی، دھواں اٹھ رہا تھا، عقل پتہ لائی، آگ ہے، معلومات لائی، قدم دیکھے اور کچھ نہیں آنکھوں نے دیکھا، عقل معلوم کر کے آئی کوئی گزرا ہے یہاں سے. عقل یہ ساری چیزیں بتاتی ہے آپ کو، پہلے سے آپ کو روشن کرتی ہے، روشناس کرتی. یہ سب ٹھیک ہے، سائنس کو چومنا چاہیے، گلے لگانا چاہیے. افکار بعد میں. اسی چیز کو اگر آپ نے کیا اور اس کو آپ نے استعمال کر کے اپنا نظریہ ثابت کرنے کے لیے کوشش کی زبردستی، اب اس میں بھی الہات پیدا کر دیا. سائنس جا رہی تھی ایک طرف، آپ نے یوں موڑ کر کہا میری بات کو ثابت کرو پہلے. اچھا، ٹھیک ہے. تو پھر سائنس میں بھی الہات گھسا دیا. یعنی آج کل یہ کہنا ہے کہ سائنس کین نیدر پروو گاڈ نار ڈسپروو گاڈ، ڈینائی گاڈ کہا جاتا ہے. جی، سائنس سے نہ خدا ثابت ہوتا ہے نہ انکار ہوتا ہے. خیر یہ تو اصل میں ایکسپٹنس کا ایک درجہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں مجبوری. یہ مجبوری میں کہا گیا ہے. اگر آپ فطرت سلیم سے دیکھیں گے اور پھر آپ کی فطرت کہیں گے کوئی طاقت ہے، تو سائنس پروو کرتی چلی جائے گی کہ خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے. اگر آپ ایک پرورٹڈ ریزن سے چلتے جائیں گے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو نہیں دیکھنا ہے، اچھا، تو آپ پھر ان ساری چیزوں کو اپنے فیور میں استعمال کرتے جائیں گے. یہ ہے کہ مونوپولائز اس کو کیا ہے. سائنس کو ایک آلہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو ڈینائی کرنے جب مغرب میں سیاسی طور پر غلبہ ہوا انہی لوگوں کا جو اس وقت کے پرورٹڈ مذہب کے خلاف تھے، خدا کے بھی خلاف ہو گئے تھے، اس دور میں سائنس نے ترقی کی عقل کی آزادی کی وجہ سے. اس وقت مذہب نے عقل پر تھوڑی سی قدغنیں لگائی تھی، عقل کو بھی اپنا کام کرنے کی پوری آزادی نہیں تھی. پھر عقل اس والے مذہب سے آزاد ہو گئی، اس نے جو کچھ بھی کام کیا اس پر یہی ٹیگ لگا، یہ جو کام ہوا یہ مذہبی عقل سے نہیں ہوا، یہ آزاد عقل سے ہوا. اچھا، اس لیے پتا چلا کہ شاید سائنس مذہب کے انکار سے ترقی کرتی ہے، اور مذہب جب آتا ہے تو وہ عقل کو روکتا ہے، وہ اس کو ترقی کرنے نہیں دیتا ہے. اس لیے پتا چلا ساری کی ساری سائنس ملحدوں کی ہے. جی، ایسا ہے نہیں، تاثر پیدا ہو، ایسا نہیں. مسئلہ یہ اب لٹریچر بھی انہوں نے لکھا نا اسی میں. لیکن جو بندہ جس سوچ کا پیدا ہوا، اس نے جس میدان میں کام کیا، وہ اس میدان میں اپنی سوچ سے ہی تو کام کرے گا. جی، آپ ایک خدا پرست ہیں، جی، آپ جب شاعری کریں گے تو آپ کی شاعری سے خدا پرستی ٹپکیں گے. بالکل صحیح. آپ ایک عالم دین ہیں، ایک تعبیر آپ کے یہاں الاناء یترشح بما فیہ ہے نا. بالکل، برتن وہی انڈیلتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے. جی، آپ کا ذہن، آپ کا دماغ، آپ کی عقل ایک برتن ہے، اس میں ایک فکر رچ بس گئی ہے. اب جو بھی آپ کہیں گے، لکھیں گے، بتائیں گے، وہ برتن سے ہی نکلا ہوا ہوگا. تو مفکر خدا بیزار ہوگا تو اس کی
پروز، اس کی پوئٹری، اس کی نظم، اس کی نثر، اس کا تفکر سارا خدا بیزاری پہ ہی ہوگا. پھر جب خدا بیزاری کی ایک ویو آئی مغرب میں، اس کے بعد لٹریچر آیا، اس کے بعد سائنس آئی، اس کے بعد نظریات آئے، اس کے بعد حکومتیں آئیں، سب نے ایک ہی چیز کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. اگر آپ 2 لائنز میں یہ کہیں کہ فلسفے کا اس میں کیا رول رہا ہے؟ جیسے الکندی، الفارابی، مسلمان ہی تو تھے. یہ بہت پہلے کے لوگ ہیں. جی. یورپ میں سائنس انقلاب اور صنعتی انقلاب آنے سے پہلے والے یہ لوگ. صرف ایک ٹچ دوں گا وہ ہاؤس آف وزڈم پہ، جو کہ ہارون الرشید سے غالباً یا جو ان سے ہوا عباسی، مامون ہوا تو عباسیوں سے. لیکن انہوں نے بھی تو کیا. پھر بعد میں فلاسفہ کا تحافت الفلاسفہ آیا، ان کا کیا کہتے ہیں امام غزالی کا، یا تحافت التحافت پھر اس کے ابن رشد کا آیا. تو اس فلسفے نے بھی تو کچھ کیا نا، اس میں بہت کچھ کیا، اور مسلمانوں نے ہی کیا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ خدا کی تلاش میں انسان نکلا تو فلسفہ وجود میں آیا. اچھا، لیکن خدا کی تلاش تو پہلے سے دین نے کر دی تھی نا ڈاکٹر صاحب. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذہب کا یہ ماننا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، دین لے کر آئے، اس کے بعد آبادی بڑھی، انسان پھیلے. بالکل. حضرت آدم دنیا سے گئے، مذہبی روایات کا سلسلہ زمانہ گزرتا گیا، ایک انسانوں پہ آبادی بس گئی. اب انسان پھر اس مذہبی روایت سے بہت دور چلا گیا. اب پھر یہ سوچ چلی کہ ہم عقل سے ہی اس چیز کو تلاش کریں. اب فلسفیوں نے مذہبی دائرے سے نکل کر اسے سوچنے کی کوشش کی، ہم ذرا عقل سے معلوم کریں کہ یا جو خدا ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب قطع کلام کے لیے معافی چاہوں گا. کیا پھر اس زمانے میں جب یہ فلسفہ لوگ آئے، کیا ان کو یہ یعنی کچھ کجی آئی تھی، یعنی دین میں کچھ کمی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے فلسفہ کا سہارا لیا؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک جگہ جو روایت چلتی ہے، اسی دنیا میں ایک خطے پر کوئی اور روایت چلتی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. مذہب چل رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے بات کی. جی. پھر دوسرے ادوار میں لوگ آتے رہے. کیا آپ کے سامنے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، قرآن اتر رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. وہ خود نبی سے سوال کر رہے تھے نا کہ کیسے آخرت، کیسے ہو سکتا ہے، پوچھ رہے، کیسے ایک سوال ہو سکتا ہے. تو نبی موجود ہے، تعلیمات اتر رہی ہیں، لیکن مولوی دین پہ موجود ہے. تو ہر آدمی، اللہ کی ہی سنت ہے کہ ہر آدمی خدا کی لائی ہوئی بات کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، وہ اپنے انداز سے چلتا ہوگا. تو یہ دونوں روایتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہے، روشنی کے ساتھ تاریخی چل رہی ہے. ایک آدمی اسے قبول کر رہا ہے، ایک آدمی قبول نہیں کر رہا، کہتا ہے کہ میں خود کروں گا تلاش کروں گا. گویا اب سلسلہ کہاں سے چلا؟ جب وہ شروع ہوا یہ بھی شروع ہوا. اچھا ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا سجدہ کرو. جی. ٹھیک ہے. ابلیس نے عقل سے کام لیا نا، ریشنلٹی وہیں سے تو شروع ہوئی، استدلال کیا ہے، جی، بلکہ قیاس کیا. اب قیاس کی 2 قسمیں ہیں. قیاس فاسد بھی ہوتا ہے نا، باطل، اور شرعی قیاس بھی ہوتا ہے نا. ابلیس نے کہا خلقتہ من نار خلقتنی من نار خلقتہ من طین. تو بات تو صحیح بتائی. بالکل. آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا. بات صحیح ہے، وہ آگ افضل، اتنی آگ صحیح، اتنی بات صحیح ہے. تو یہ سائنس ہے. چلیے آگے یہ جوڑا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگ کو مٹی کا سجدہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آگ مٹی سے بہتر ہے. یہ جو آگ مٹی سے بہتر ہے، یہ کس سے کہا؟ کیا یہ خدا نے کہا تھا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ مٹی اپنے میں پوری چیز ایک اینٹیٹی ہے اور آگ اپنے میں ایک حقیقت ہے. آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دودھ پانی سے بہتر ہے؟ دودھ کی جگہ، پانی کی جگہ دودھ چلے گا نہیں. ہاں، یہ مثال میرے ذہن میں آ گئی، ورنہ دودھ میں یہ صفت یہ ہے کہ یہ کھانے کے بدلے بھی چلتا ہے، پانی کے بدلے بھی چلتا ہے. یہ مشروب بھی ہے اور معقول بھی ہے نا. دودھ کے ساتھ نہ جوڑیں آپ اس کو. مثلاً آپ یہ مطلب کسی بھی 2 چیزوں کو سامنے لا کر کے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں مرد عورت سے بہتر ہے؟ نہ، ہر ایک چیز کی اپنی اہمیت، ہر ایک چیز اپنے میں مکمل ہے، دوسری چیز اس کی جگہ لے ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح ہے نا. دوسری چیز، ناک کتنی اہم ہے، آنکھ اپنی جگہ ہے، آنکھ اتنی اہم ہے لیکن ناک نہیں بن سکتی. بالکل. دل کتنا اہم ہے، بیٹھ گیا تو ختم، لیکن دل جتنا بھی اہم ہے یہ گردے نہیں بن سکتا. گردے ختم ہو گئے، دل لے کر. ہر چیز اپنی جگہ. آگ اپنی جگہ پوری ہے اور مٹی اپنی جگہ پوری. آگ مٹی نہیں بن سکتی، مٹی آگ نہیں بن سکتی. تو آپ نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، یہاں تک ابلیس بھی صحیح ہے جی. لیکن آگ مٹی سے بہتر ہے، یہ ابلیس کا استدلال غلط تھا. یہ میں کہہ رہا تھا کہ عقل کو آزادی ہو، لیکن عقل کی آزادی کی بھی ایک کہیں اس کو کرو بھائی، آگے کون سے آزاد تم غلط نتیجہ نکالتے ہو.